عامر بھائی آپ کا بے لاگ تجزیہ سیاسی امپیکٹ اس فیصلے کا دیکھیں پہلی ہے بھی یا نہیں؟ میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بے لاگ تجزیہ کیا سٹارٹ میں سر کہ جی میں کسی قانونی پہلی پر نہیں جا رہا، آپ نے سچ بتا دیا کہ آپ نے اسٹیٹ سے لڑائی کی، آپ کو اسٹیٹ نے جواب دے دیا، سمپل 9 مئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باقی بالکل ٹھیک بات ہے کہ کسی بھٹو سے لے کے اب تک آنے والے وزراء اعظم میں سے کسی نے پاکستان کے اسٹیٹ سیکرٹ پہ بات نہیں کی، اپنے اوتھ پہ نہیں گئے۔ لڑائیاں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب نے کی، لیکن یہ خان صاحب تھے جن کو اتنا ملال تھا کہ ابھی وزیر اعظم تھے اور یہ سائفر لہرا دیا۔ تو پھر ان کے سیکٹری جو تھے پرنسپل سیکٹری اعظم خان، ان کے جو سیکٹری خارجہ تھے اور جو ہمارے سفیر تھے واشنگٹن میں، ان سب نے جو گواہی دی اس نے ان کو پھنسا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، پبلک پاکستان کے سفارتکار ساری دنیا میں بدنام ہو گئے کہ ان سے کوئی بات کرو گے تو یہ تو پبلک چلی جائے گی، مطلب وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی ان کو بہت لوگوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کس طریقے سے چل سکتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ میں آپ کو بتاؤں آج انہوں نے جب سزا ہوئی تو پتہ کیا کہا کہ لوگوں سے کہو باہر نکلیں۔ یہ میسج اب تک مجھے نہیں سننے میں یہ عمران خان نے کہا؟ جی کہا، وہاں ہمارا رپورٹر موجود تھا عمران اصغر، اس نے مجھے بتایا، لیکن ان کے کسی ترجمان نے یہ بات نہیں کی۔ یہ آ کے کہہ رہے ہیں 8 فروری کو آنا ہے باہر۔ خان صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں ذہنی طور پہ کہ باہر نکلو۔ وہ اتوار کو بھی دیکھ چکے کتنے لاکھوں کروڑوں جو باہر نکلے تھے لوگ، وہ ابھی تک گھروں میں واپس نہیں جا سکے، ریلی میں ہی ہیں، تو وہ 8 فروری تک چلے جائیں گے۔ میرے خیال میں خان صاحب کو اب سمجھنا چاہیے کہ مکافاتی عمل اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں، جس کے اوپر مرضی ڈال دیں، لیکن سیاستدان راستہ لیتا ہے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی، وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ آئے اپنی بیٹی کے ساتھ اور جہاز سے پکڑے گئے اور مناظر بنائے گئے، وہ نہ پکڑتے وہاں سے، وہ انہوں نے ایئرپورٹ سے باہر ہی آنا تھا، وہاں سے بھی لے سکتے تھے، لیکن دنیا کو دکھایا گیا۔ خان صاحب کا تو ایک ہی تھا نا، وہ جو اس دن پکڑا گیا تھا 9 مئی کو، بس اس کے بعد تو ختم ہو گیا۔ اب آپ جیل میں ہیں، آپ کو سن رہے ہیں۔ توشہ خانہ والا بھی اگر جج صاحب کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی، ابھی احتساب والے جو ہیں بشیر صاحب، تو کام وہ بھی ہو جانا تھا، کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا آپ نے، آئی تھنک ایک پریڈکٹ کیا تھا، اسی کیس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے جی میں کہ میں کہا 24 سے 36 گھنٹے میں، کیونکہ ہم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ رہے تھے۔ بریک پہلے کی تھی اپنے ٹویٹر پہ جی، یہی بات کی تھی کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کی، میں نے تو لوگوں سے یہ پوچھنا ہے نا اپنے رپورٹر سے اور وکیلوں سے کہ جی 342 کے بعد کیا ہونا ہے، ٹھیک، تو آج اب جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو رک گیا، وہ کل پہ چلا گیا عمران خان صاحب کا بیان، بیگم صاحبہ کا ان کی ہو چکا ہوا ہے بیان توشہ خانہ میں۔ اب سائفر کب ضمانت آئے گی؟ پہلے یہ سارے کے سارے وکلا کہتے تھے جی یہ تو 2 سال کی سزا ہے، جج کو موقع پہ دینی چاہیے تھی ضمانت۔ کیپٹن صفدر کو 1 سال سزا ہوئی تھی، 2 مہینے 17 دن بعد ضمانت ملی تھی۔ تو اب خان صاحب کا بھی الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ آرام سے ہوگا بھائی، مطلب یہ نہیں پولیٹکس کے تناظر میں ان کے پاس ابھی تو وہ 9 مئی کے کیسز موجود ہیں، صحیح ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، توشہ خانہ کا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے نا پولیٹیکل راستہ جب نہیں لیا، اور وہ صرف بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں جن کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جن کو غدار کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ سامنے۔ بالکل۔